السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورۃ النساء آیت نمبر 38۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ والذین ينفقون اموالهم رئاء الناس، وہ لوگ جو اپنے مال لوگوں کو دکھلانے کے لیے خرچ کرتے ہیں، ولا یؤمنون باللہ ولا بالیوم الآخر، اور وہ اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان نہیں رکھتے۔ ومن یکن الشیطان لہ قرینا فساء قرینا، پس جس کے لیے شیطان ساتھی ہے وہ بڑا برا ساتھی ہے۔ اس آیت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے 3 باتوں کا ذکر کیا، اور ان تینوں باتوں کا آپس کے اندر گہرا ربط ہے۔ پہلی چیز ہے جو لوگ اپنا مال لوگوں کو دکھانے کے لیے خرچ کرتے ہیں، چاہے وہ اس کے اوپر لکھ دیں، چاہے وہ لکھیں نہ لیکن لوگوں کو باور کروائیں، یا کسی بھی طرح اس کو ظاہر کریں یا نہ کریں، اگر وہ اپنا مال لوگوں کو دکھانے کے لیے خرچ کرتے ہیں، چاہے وہ دین ہو چاہے وہ دنیا ہو، کسی بھی جگہ پر۔ یہ لوگ کون ہیں؟ یہ پیچھے وضاحت کی جا رہی ہے مختال اور فخور کی، متکبر اور فخر کرنے والا۔ متکبر اور فخر کرنے والے کی وضاحت ایک تو پیچھے یہ گزری تھی کہ وہ لوگ جو بخل کرتے ہیں اور لوگوں کو بخل کا حکم دیتے ہیں، اور جو اللہ نے ان کو دیا اس کو وہ چھپاتے ہیں۔ اور پھر آگے فرمایا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو اپنا مال اگر خرچ کرتے ہیں تو دکھلاوے کے لیے، اللہ کے لیے نہیں۔ اور آگے فرمایا وَلَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَا بِالْيَوْمِ الْآخِرِ، یہ اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان نہیں رکھتے۔ 2 چیزوں کو جب اللہ تعالیٰ اکٹھا ذکر کرتا ہے نا، ان کو اکٹھا ملا کر ذکر کرنے میں کوئی نہ کوئی حکمت ہے جس کو رب ہی سمجھتا ہے۔ علماء کرام اپنے فہم کے مطابق بات کرتے ہیں، اگر وہ ٹھیک ہو تو اللہ کی طرف سے، غلط ہو تو شیطان کی طرف سے۔ اس آیت میں حکمت یہ سمجھ آتی ہے کہ جو بندہ دکھلاوا کرتا ہے اس کا اللہ اور آخرت پر صحیح ایمان نہیں ہوتا، کیونکہ اگر اس کی نظر میں اللہ کی ذات بڑی ہو اور سب سے صحیح اور سب سے زیادہ ایمان اللہ پر ہو اگر اس کا، تو اس کو لوگوں کو دکھانے کی ضرورت ہی نہیں۔ آپ کے سامنے ایک بڑا معزز قسم کا شخص ہو اور ایک آپ کے سامنے اس کے مقابلے میں انتہائی عقل کا کمزور، جسم کا کمزور، علم کا کمزور، شکل و صورت کا کمزور شخص ہو، آپ اپنا عمل یا کوئی بھی چیز کس کو دکھلانے کے لیے کریں گے؟ جو خوبصورت، خوب سیرت، صلاحیت والا، اگر آپ کو نظر ہی وہ نہیں آ رہا یا آپ کو پتہ ہی نہیں، تو آپ وہ جو کمزور سا شخص ہے اس کو خوش کرنے کے لیے کام کریں گے۔ جس بندے کے دل میں اللہ تعالیٰ کی عظمت ہوتی ہے، جس بندے کے دل میں آخرت پر ایمان ہوتا ہے، وہ بندہ دکھلاوے کی طرف نہیں جاتا۔ وہ کہتا ہے میں مخلوق کو دکھا کے کیا کروں گا۔ جس طرح کے بعض اسلاف کے بارے میں آتا ہے، وہ کہتے تھے کہ رب کی بندگی یوں کرو جس طرح کوئی چرواہا بکریاں چرواتے ہوئے نماز پڑھتا ہے، تو کیا اس کے کبھی دل میں آیا کہ یہ بکریاں مجھے دیکھ رہی ہیں، یہ بکریوں کے دل میں میرا ایک تقویٰ بیٹھ رہا ہے، یہ بکریاں کہتی ہوں گی کتنا متقی اور پرہیزگار ہے، کبھی دل میں آیا؟ کیوں؟ بکری جاندار ہے، دیکھتی ہے، سنتی ہے، لیکن اس کے دل میں اس کی حیثیت ہی کوئی نہیں۔ وہ کہتے اللہ کی مخلوق کو یوں ہی سمجھو جیسے تم بھیڑ بکریوں کو سمجھتے ہو کہ مجھے اس کو دکھانے کا کیا فائدہ۔ یہی تصور اپنے دل میں رکھا کرو کہ ان کو دکھانے کا مجھے کیا فائدہ۔ بندے کو خوش کرنا کوئی کام ہے؟ بندے کو تو پتہ بھی نہیں چلتا، وہ تو ظاہر کو دیکھتا ہے اور خوش ہو جاتا ہے۔ اصل خوشحالی تو یہ ہے کہ جو آپ کے باطن کو دیکھے اور سمجھ جائے کہ بندہ اندر سے صاف ہے۔ کتنے ایسے بندے ہیں جو اوپر اوپر سے ہمیں خوش کرتے ہیں، اندر سے وہ ہماری جڑیں کاٹتے ہوتے ہیں۔ یہ جو لوگ ہوتے ہیں ہم ان کو خوش کرنے کے لیے سب کچھ کرتے ہیں۔
جس بندے کے دل کے اندر اللہ کی صحیح عظمت ہو اور آخرت پر ایمان کا ذکر اس لیے فرمایا کہ جو بندہ اپنے عمل کو بچانا چاہتا ہے اس کو آخرت کی فکر ہوگی تو بچائے گا، اگر اس کو آخرت کی فکر نہیں تو وہ اپنا عمل نہیں بچا سکے، ریاکاری کی بنیاد پہ اپنا عمل ضائع کر دے گا۔ تو یہاں پر دو چیزوں کا ذکر ہے جو ریاکار کے اندر نہیں ہوتی، ایک اس کا اللہ پر صحیح ایمان نہیں ہوتا، دعویٰ ہوتا ہے جی میں اللہ کو مانتا ہوں، صحیح ایمان نہیں ہوتا، اور دوسرا آخرت پر اس کا صحیح ایمان نہیں ہوتا، دعویٰ ہوتا ہے کہ میرا آخرت پر ایمان ہے۔ میں اور آپ جب ہماری اللہ سے بالکل لو لگی ہوتی ہے، اللہ رب العالمین کے ساتھ تاریں ملی ہوتی ہیں، تب ہمیں کسی کی پرواہ نہیں ہوتی۔ آپ میں سے ہر بندے کی یہ کیفیت ہے، جب کبھی زندگی میں اس کی ایسا لمحہ آتا ہے، اس کی اللہ سے محبت کے ساتھ اس کا دل بھرا ہوتا ہے، اس کو نہ اپنی بیوی، نہ بچے، نہ دوست، نہ کوئی اور، اس کے دل میں کچھ نہیں ہوتا سوائے اللہ کے۔ وہ کہتا ہے نہیں، میرا اللہ سب سے بڑا ہے، میں اپنے اللہ کے۔ لیکن جب وہ ایمان کمزور ہوتا ہے پھر وہ کہتا ہے یار اس کو بھی پتہ چل جائے، اس کو بھی پتہ چلنا چاہیے، میری تختی لگنی چاہیے، میرا کم از کم لوگوں کو یہ پتہ تو چلے کہ فلانے نے یہ کام کیا۔ حالانکہ جو عمل آپ کرتے ہیں اور وہ عمل کسی نے نہیں دیکھا، آپ مت سمجھیں کہ اس عمل کا کسی کو پتہ نہیں چلا۔ اس عمل کے اندر اتنا وزن ہے کہ جس عمل کو لوگوں نے دیکھا اس میں اتنا وزن نہیں جتنا اس عمل میں ہے جو لوگوں نے دیکھا۔ فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَا أُخْفِيَ لَهُم مِّن قُرَّةِ أَعْيُنٍ۔ کسی نفس کو کیا پتہ اللہ نے اس کے لیے اس کی آنکھوں کی ٹھنڈک میں سے کیا کیا چھپا کے رکھا۔ یہاں پر بعض اہل علم کہتے ہیں کہ جو عمل جتنا مخفی ہوگا اللہ کے ہاں اس کے لیے اجر بھی اتنا ہی چھپا ہوا ہوگا۔ جس طرح بندہ کسی کو سرپرائز دیتا ہے نا، کور کر کے پیک کر کے پیکنگ میں، اس سے بندے کا سسپینس تجسس بڑھتا ہے کہ یار اس میں ہے کیا۔ اور ایک ہوتا ہے ننگی ترنگی چیز آپ کسی کو پکڑا دیتے ہیں۔ بس آپ اپنے عمل کو جتنا چھپائیں گے، جتنا مخفی رکھیں گے، آپ کے لیے اللہ کے ہاں اجر اتنا زیادہ ہے۔ اور یہ تب ہوگا جب اللہ اور آخرت پر ایمان ہو۔ تو یہاں پر یہ دو چیزیں جو مل کر آئی ہیں نا، جو لوگوں کو دکھانے کے لیے خرچ کرتے ہیں، اللہ اور آخرت پر ایمان نہیں رکھتے۔ اس میں اشارہ واضح ہے کہ ریاکار اس کا اللہ اور آخرت پر صحیح ایمان نہیں ہوتا ہے، دعویٰ ہوتا ہے ایمان کا لیکن صحیح نہیں ہوتا۔ اب میں اور آپ بھی اپنا جائزہ لیں اور آگے وَمَن يَكُنِ الشَّيْطَانُ لَهُ قَرِينًا فَسَاءَ قَرِينًا۔ جس بندے کے لیے شیطان ساتھی ہے وہ بڑا ہی برا ساتھی۔ دیکھیں اس میں اشارہ اس بات کی طرف ہے، ریاکار کا ساتھی شیطان ہوتا ہے۔ وہ اس کو کہتا ہے پتہ چلنا چاہیے، تیری شہرت ہونی چاہیے۔ اب تو حج کرایا، لوگ اگر تجھے حاجی صاحب نہ کہیں تو فائدہ، تو اگر نماز پڑھتا ہے تیرے بارے میں کوئی لوگ عزت سے تجھے نہ پکاریں تو فائدہ۔ یعنی وہ ہر جگہ پر کوشش کرتا ہے، یا وہ کوشش کرتا ہے لوگوں کو بتا کہ تو روزے رکھتا ہے، لوگوں کو بتا تو تہجد پڑھتا ہے، لوگوں کو بتا تو یہ صدقات کرتا ہے، تو کسی بیوہ کی کفالت کرتا ہے، یتیموں کی کفالت کرتا ہے۔ کسی نہ کسی طرح وہ آپ کے منہ سے، آپ کے عمل سے اس کا اظہار کروانا چاہتا ہے۔ کتنے ایسے محدثین اور اسلاف کے واقعات ملتے ہیں کہ جب وہ فوت ہوئے تو پتہ چلا کہ ان کی وجہ سے کتنے گھروں کے چراغ جلتے تھے، جولے جلتے تھے، اب وہ نہیں رہا۔ اب ان گھروں کے ان کی غربت اور فقر نے ظاہر کر دیا کہ یہ بندہ ہمارا کفیل تھا، اب ہمیں ضرورت ہے۔ ان کی زندگیوں میں پتہ ہی نہیں چلا کہ یہ کس کے ساتھ، یہ کس کس کی کفالت کرتے تھے، یہ کس کس کو دیتے تھے، کوئی پتہ نہیں کسی کو۔ ہمیں چاہیے کہ اپنی نیکیوں کو حد الوسع چھپا کے رکھیں، اور ریاکار اس کا ساتھی شیطان ہوتا ہے۔ گویا کہ اس آیت میں تین باتیں، اور تینوں باتوں کا آپس میں ربط ہے۔ نمبر ایک، جو لوگوں کو دکھلانے کے لیے خرچ کرتا ہے۔ نمبر دو، اور اللہ اور آخرت پر ایمان نہیں۔
نمبر 3 جس کا ساتھی شیطان ہو برا ساتھی ہے، گویا کہ ریاکار اللہ اور آخرت پر ایمان بھی نہیں رکھتا، اور جس کا اللہ اور آخرت پر صحیح ایمان نہیں ہوتا اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ اس کا ساتھی شیطان ہوتا ہے جو اس کو ایمان کی طرف جانے نہیں دیتا۔ یہ آیت مبارک ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اس آیت کو سمجھنے کی اور اس کے تقاضوں کو پورا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔